کتاب مختصر المعانی کے مقدمے کا اردو میں ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف اللہ ہی کے نام سے میں ابتدا کرتا ہوں۔ نحمدک، ہم تیری حمد کرتے ہیں۔ یا من شرح صدورنا، اے وہ ذات جس نے ہمارے سینوں کو کھول دیا۔ لتلخیص البیان، بات کا خلاصہ نکالنے کے لیے۔ فی ایضاح المعانی، معانی کو واضح رکھنے کے ساتھ۔ ونور قلوبنا، اور ہم تیری حمد کرتے ہیں اے وہ ذات جس نے ہمارے دلوں کو روشن کیا۔ بلوامع التبیان، ایک ایسے مدلل بیان کے ساتھ جو کہ چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح ہے۔ من مطالع المثانی، جو کہ حاصل ہوتا ہے قرآن کی آیتوں سے۔ ونصلی، اور ہم رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ علی نبیک، تیرے نبی کے اوپر۔ محمد کے اوپر۔ المؤید دلائل اعجازہ، جس کے معجزات کے دلائل کو تائید کی یا قوت دی گئی۔ باسرار البلاغۃ، بلاغت کے اسرار سے۔ وعلی آلہ، اور ہم رحمت کی دعا کرتے ہیں ان کی آل کے اوپر۔ واصحابہ، اور ان کے اصحاب کے اوپر۔ المحرزین قصبات السبق، جو کہ جمع کرنے والے ہیں سبقیت کے جھنڈے۔ فی مضمار الفصاحۃ والبراعۃ، فصاحت و کمال کے میدان میں، یا یوں کر لیں۔ ونصلی علی آلہ واصحابہ المحرزین قصبات السبق فی مضمار الفصاحۃ والبراعۃ، اور ہم رحمت کی دعا کرتے ہیں ان کی آل کے اوپر اور ان کے اصحاب کے اوپر جو بازی مار گئے فصاحت و کمال کے میدان میں۔ وبعد، فیقول العبد الفقیر الی اللہ الغنی مسعود بن عمر المدعو بالسعد التفتازانی، تو کہتا ہے فقیر عبد اللہ سے جو کہ غنی ہے، اور اس عبد کا نام ہے مسعود ابن عمر جس کا لقب ہے سعد، اور اس کو تفتازانی بھی کہتے ہیں۔ ہداہ اللہ سواء الطریق، اللہ اس کو ہدایت کرے صحیح راستے پر چلنے کی۔ وَأَذَاقَهُ حَلَاوَةَ التَّحْقِيقِ، اور تحقیق کی مٹھاس اس کو چکھائے۔ قد شرحت فیما مضی تلخیص المفتاح، میں نے زمانے ماضی میں شرح کر لی ہے تلخیص المفتاح کی۔ وَأَغْنَيْتُهُ بِالْإِصْبَاحِ عَنِ الْمِصْبَاحِ، اور میں نے اس شرح کو جو ہے غنی کر دیا تھا، جیسے کہ صبح جو ہے غنی ہو جاتی ہے چراغوں سے۔ کہنا یہ چاہ رہے کہ میں نے اس شرح کو اتنا عمدہ بنایا تھا کہ اس کے آتے ہی جو باقی شروحات تھی ان کا کوئی معنی نہیں رہا تھا۔ وَأَغْنَيْتُهُ بِالْإِصْبَاحِ عَنِ الْمِصْبَاحِ، اور میں نے اپنی اس شرح کو غنی کر دیا تھا جس طریقے سے صبح چراغوں سے غنی ہو جاتی ہے۔ وَأَوْدَعْتُهُ غَرَائِبَ نُكَتٍ، اور اس میں نے ذکر کی تھی ایسی باریک باتیں سمحت بِهِ الْأَنظَارُ، جن پر سخاوت کی تھی میری سوچ نے۔ وَوَشَّحْتُهُ بِلَطَائِفِ فِقَرٍ، اور میں نے اپنی اس شرح کو مزین کر دیا تھا ایسے فقروں سے سبقت تھا ید الافکار، جن کو ڈالا تھا میری سوچ کے ہاتھوں نے۔ ثم رأیت، تو پھر میں نے دیکھا الکثیر من الفضلاء، بہت سے فضلاء میں سے۔ والجم الغفیر من الاذکیاء، اور اذکیاء کا ایک بہت بڑا ہجوم۔ یسألوننی صرف الہمت، وہ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ میں اپنی ہمت کو خرچ کروں نحو اختصارہ، اس کتاب کو مختصر بنانے میں۔ والاقتصار، اور میں اکتفا کروں علی بیان معانیہ، اس کے معانی کا بیان کر کے۔ وکشف استارہ، اور اس کے پردوں کو ہٹانے سے۔ ثم رأیت الکثیر من الفضلاء، تو میں نے دیکھا بہت سے فضلاء میں سے۔ والجم الغفیر من الاذکیاء، اور اذکیاء کا ایک بہت بڑا مجموعہ۔ یسألوننی، وہ مجھ سے سوال کرتے ہیں صرف الہمت، کہ میں ہمت کو خرچ کروں نحو اختصارہ، اس لمبی کتاب کو مختصر بنانے میں۔ والاقتصار، اور میں جو ہے
والاقتصار اور میں اکتفا کروں علی بیان معانی ہی اس کے معانی کو بیان کرنے میں وکشف استار ہی اور اس کے پردے ہٹانے میں لما شاہدو انہوں نے یہ سب کہا جبکہ انہوں نے دیکھا من ان المحصلین کی جو طلباء ہیں قد تقاصرت ہممہم ان کی جو ہمتیں ہیں وہ قاصر آ چکی ہیں ان استطلاع طوالع انوارہ ان کی ہمت قاصر آ چکی ہے کہ وہ مطلع ہوں اس کے روشن در انوار کے اس کے دیکھ لیں قربا قد تقاصرت ہممہم ان کی جو ہمتیں ہیں وہ قاصر آ چکی ہیں ان استطلاع انوارہ طوالع جی ان کی ہمتیں قاصر آ چکی ہیں اس کے روشن در انوار کے مطلع ہونے پر وتقاعدت عزائمہم اور ان کی جو عظمت ہے وہ اور ان کی جو عزم ہے اس نے دلچسپی لینا چھوڑ دیا ہے عن استکشاف خبیات اسرارہ اس کے چھپے ہوئے اسرار کا معنی تلاش کرنے میں وَأَنَّ الْمُنْتَحِلِينَ اور جو علمی سرکہ کرنے والے ہیں قد قلبوا احداق الاخذ والانتہاب انہوں نے پھیر لی ہیں لوٹ مار مچانے کی آنکھوں کو وَمَدُّوا أَعْنَاقَ الْمَسَخِ عَلَى ذَلِكَ الْكِتَابِ اور انہوں نے لمبی کر لی ہیں مسخ کی گردنوں کو اس کتاب کے اوپر وَكُنْتُ أَضْرِبُ عَنْ هَذَا الْخَطْبِ صَفْحًا اور میں اس بات سے اعراض کرتا تھا وَأَطْوِي دُونَ مَرَامِهِمْ كَشْحًا اور ان کی اس طلب سے میں پہلو تہی کرتا تھا علماً منی کیونکہ میں جانتا تھا بِأَنَّ مُسْتَحْسِنَ طَبَائِعِ بِأَصْرِهِ کہ ایک ایسی چیز لانا جو کہ ساری طبیعت والوں کو پسند آئے وَمَقْبُولَ الْأَسْمَاءِ اور ایک ایسی چیز لانا جو کہ سارے کانوں کو اچھی لگے عن آخرہ اس کے اول سے لے کر اس کے آخر تک امر ایک ایسا کام ہے لا یسعہ مقدرۃ البشری جس کو ایک انسان کی قدرت نہیں کر سکتی وَإِنَّمَا اور بس وہ ہے ہوا شأن خالق القوا والقدر اور بس وہ شان ہے خالق القوا اور قدر کی وَأَنَّ هَذَا الْفَنَّ اور یہ جو فن ہے قد نصب اليوم ماؤہ اس کا جو پانی ہے وہ گہرائی میں چلا گیا ہے آج فصارا تو یہ بس بن گیا ہے جدالا ای محل جدال تو اب بس بن گیا ہے جھگڑے کی جگہ بلا اثر بنا کسی فائدہ کے وذهب رواؤہ اور اس کے جاننے والے چلے گئے ہیں فعاد خلافا اور اب بس بن گیا ہے خلاف کی جگہ بلا ثمر بنا کسی فائدہ کے حتیٰ یہاں تک کہ طارت بقیت آثار السلف ادراج الریاح یہاں تک کہ اڑ چکی ہیں سلف کی باقی بچی ہوئی آثار بھی ہواؤں کے راستوں میں یعنی کیا مطلب یہ کہ جو سلف کے جو آثار ہیں جو بچے ہوئے آثار ہیں وہ بھی ختم ہو چکے ہیں اس علم کے بارے میں جو تھے وَالسَّالَتْ بِأَعْنَاقِ مَطَايَا تِلْكَ الْأَحَادِيثِ الْبِطَاحُ اور وادیہ بہہ پڑی ہے ان باتوں کی سواریوں کی گردنوں کے ساتھ اور بلاغہ کی باتیں بہہ پڑی ہیں اور دیکھ لیں وَالسَّالَتْ بِأَعْنَاقِ مَطَايَا تِلْكَ الْأَحَادِيثِ الْبِطَاحُ اور وادیہ بہہ چکی ہیں ان بلاغہ کی باتوں کی سواریوں کی گردنوں کے ساتھ وَأَمَّا الْأَخْذُ وَالْإِنْتِهَابُ فَأَمْرٌ يَرْتَاحُ بِهِ اللَّبِيبُ اور جو یہ لوٹ ماری علمی سرکہ کرنے کی بات ہے تو ایک ایسی بات ہے يَرْتَاحُ بِهِ اللَّبِيبُ کہ ایک عقل والا انسان ایک عقل مند انسان جو ہے اس سے خوش ہوتا ہے شعر سن لیں فَلِلْأَرْضِ مِنْ كَأْسِ الْكِرَامِ نَصِيبُ اور پورا شعر یوں ہے شربنا شرابا طیبا عند طیبی كذلك شراب الطیبین یطیب شربنا وحرقنا على الارض جرعة وللارض من کأس الکرام نصیب ہم نے شراب پی ہم نے ایک عمدہ شراب پی ایک عمدہ آدمی کے پاس اور اسی طریقے سے عمدہ لوگوں کی شراب جو ہوتی ہے عمدہ ہوتی ہے ہم نے شراب پی اور ہم نے وَأَحْرَقْنَا اور ہم نے گرا دی عَلَى الْأَرْضِ زمین کے اوپر جُرْعَةً ایک گھونٹ وَلِلْأَرْضِ اور زمین کے لیے ہے مِنْ كَأْسِ الْكِرَامِ کریم لوگوں کے جام میں سے نصیب کچھ حصہ فَلِلْأَرْضِ مِنْ كَأْسِ الْكِرَامِ نصیب تو زمین کے لیے ہے کریم لوگوں کے جام میں سے کچھ حصہ
وَكَيْفَ يُنْهَرُ عَنِ الْأَنْهَارِ السَّائِلُونَ اور کیسے روکا جائے پوچھنے والوں کو نہروں پر جانے سے. لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ اور ایسی کامیابی کے لیے، ایسی شرح لکھنے کے لیے کام کرنے والوں کو کام کرنا چاہیے بھائی. ثم ما زادتهم مدافعتی الا شغفا وغراما وظمأ اور پھر نہیں بڑھایا میری مدافعت نے ان کو سوائے شدید حب میں اور شدید حرص میں اور شدید پیاس میں. فی ہواجر طلبی وعواما فی ہواجر طلبی از قبیل لجین الماء فی الطلبی کل ہواجری اور نہیں بڑھایا میری مدافعت نے ان کو صرف شدید پیاس میں، ایک ایسی پیاس جس کی طلب ہوتی ہے گرم دوپہروں کو، یعنی جب گرمی شدید ہوتی ہے دوپہروں میں، جب اس گرمی میں جو پیاس کی طلب ہوتی ہے ان کی پیاس بھی اسی طریقے کی طلب تھی، ان کی پیاس میں بھی اسی طریقے کی طلب تھی بھائی. فانتصبت لشرح الکتاب تو میں کتاب کی شرح لکھنے کے لیے تیار ہوا. علی وفق مقترحہم ان کے مطلوب کے مطابق، ان کے طلب کے مطابق جی. ثانیاً دوسری دفعہ. ثم ما زادتهم مدافعتی الا شغفا وغراما وظمأ وعواما فی ہواجر طلبی اور نہیں بڑھایا میری مدافعت نے ان کو سوائے شدید حب کے اور شدید حرص کے اور شدید پیاس کے ان کی طلب میں، جیسے کہ شدید گرمیوں والی دوپہروں میں ہوتی ہے. فانتصبت تو میں تیار ہوا لشرح الکتاب علی وفق مقترحہم ثانیاً تو میں تیار ہوا کتاب کی شرح لکھنے کے لیے دوسری دفعہ ان کے مطلوب کے مطابق. ولعنان العنایة نحو اختصار الاول ثانیاً ای وانتصبت ثانیاً لعنان العنایة نحو اختصار الاول تو میں تیار ہوا موڑنے کے لیے میری توجہ کی لگام کو پہلی کتاب کو مختصر بنانے کے لیے. مع جمود القریحۃ بسر البلیات اس کے باوجود کہ میری طبیعت جم چکی تھی ان مصیبتوں کی وجہ سے، اس غم و رنج کی وجہ سے جو کہ شدید سردی کی طرح تھے. وخمود الفطنۃ بصرصر النکبات اور میری جو ذہانت ہے وہ بجھ چکی تھی ان مصیبتوں کی وجہ سے جو کہ آندھی کی طرح تھی. وترامی البلدان بی والاقطار اور اس کے باوجود کہ میں مسلسل سفر میں تھا، میں ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف پھینکا جا رہا تھا. ونبو الاوطان عنی والاوطار اور اس کے باوجود کہ میں وطن سے دور تھا اور حاجتوں سے دور تھا. حتی طفقت اجوب کل اخبار قاتم الارجاء یہاں تک کہ میں نے شروع کیا گھومنا ہر اس گرد و غبار والے مکان میں جس کے حصے جو تھے سیاہ تھے. وَأُحَرِّرُ كُلَّ سَطْرٍ مِّنْهُ فِي شَطْرٍ مِّنَ الْغُبَرَاءِ وَأُحَرِّرُ اور میں نے کاٹ چھانٹ کرنا شروع کیا کل سطر اس کی ہر ایک سطر میں سے. فی شطر من الغبراء جی غبراء یعنی ارض. فی شطر من الغبراء زمین کے ایک حصے میں سے، یعنی میں مسلسل سفر میں تھا تو میں اس کی شرح کی کاٹ چھانٹ کرتا تھا، ہر ایک سطر کی کاٹ چھانٹ ایک جگہ پر، دوسری سطر کی کاٹ چھانٹ دوسری جگہ پر، یوں اس طریقے سے مسلسل سفر. اور اسی میں ایک شاعر کا شعر ہے فَيَوْمًا بِحُزْوَى وَيَوْمًا بِالْعُقَيْقِ وَبِالْعُذَيْبِ يَوْمًا وَيَوْمًا بِالْغُلَيْصَى اور ایک دن حزوہ مکان میں اور دوسرے دن عقیق میں اور تیسرے دن عذیب میں اور کسی دن خلیصہ میں.
ثم لما وفقت بعون اللہ تعالی و تأییدہ للاتمام، اور جب مجھے توفیق ملی خدا کی مدد سے اور اس کی مجھے قوت دینے کی مدد سے کہ میں شرح کو مکمل کروں، وقوضت عنہ خیامہ بالاختتام، تو میں نے اس شرح سے خیام اس کا خیمہ اتار دیا جب وہ ختم ہو گئی۔ بعدما کشفت عن وجوہ خرائدہ لثامہ کالکتاب، بعدما کشفت عن وجوہ خرائدہ اللثامہ، جبکہ میں نے اس کے خوبصورت چہرے سے نقاب اٹھا دیا تھا۔ شرح کی بات کر رہا ہے بھائی۔ ووضعت کنوز الفرائد على طرف الثمام، اور میں نے موتی کے بیش قیمتی ہیروں کو رکھ دیا تھا ثمام گھاس کے اوپر، اور میں نے اب ایسی کتاب لکھ دی ہے کہ کوئی بھی انسان اس کو پڑھ کر نفع اٹھا سکتا ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں بھائی۔ فجاء بحمد اللہ کما یروق النواظر، تو اب بس ایک شرح ایسی آ چکی ہے، اللہ کا حمد میں کرتا ہوں، اللہ کی تعریف میں کرتا ہوں، کما یروق النواظر، ایک ایسی شرح کی طرح جو کہ ایک ایسی کتاب کی طرح جو کہ آنکھوں کو پسند آتی ہے، ویجلو صدع الاذہان، اور ذہنوں کے زنگ کو دور کرتی ہے، ویرحف البصائر، اور بصیرتوں کو تیز کرتی ہے، ویضیء الباب ارباب البیان، اور بیان جاننے والوں کے دماغوں کو روشن کرتی ہے، ومن اللہ التوفیق والہدایت، اور اللہ ہی سے توفیق اور ہدایت ملتی ہے، وعلیہ التوکل، اور اسی کے اوپر توکل ہے، فی البدایۃ والنہایۃ، ای فی بدایۃ التألیف ونہایۃ التألیف، اور اللہ ہی پر توکل ہے کہ تالیف سے پہلے اور تالیف کے بعد بھائی۔ وَهُوَ حَسْبِي، اور اللہ میرے لیے کافی ہے، وَنِعْمَ الْوَکِیل، اور وہ بہترین کارساز ہے۔ جی